بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اکثر تذکرہ نگاروں نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ میں علمی اور روحانی اعتبار سے ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہے جسے تاریخ کی روشنی میں ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تمام سیرت نگاروں نے یہ واقعہ بڑے زور و شور کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ ایک بار حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس آراستہ تھی۔ حضرت امام بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے آپ کو کسی کا انتظار ہو۔ ایک بے تکلف دوست نے عرض کیا، امام کیا کسی کا انتظار ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ فرمایا، ہاں میں رابعہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی دوست نے دوبارہ عرض کیا، امام آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب تک آپ کی مجلس میں رابعہ جیسی ضعیف عورت نہیں آتی اس وقت تک آپ واز نہیں کرتے؟ جواباً حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پرجوش لہجے میں فرمایا، ہاتھیوں کی غذا چیونٹیوں کو کس طرح مل سکتی ہے؟ اس واقعے سے حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت روحانی کا تو پتہ چلتا ہے، مگر جب ہم اس واقعے کی تاریخی حیثیت متعین کرنا چاہتے ہیں تو حیرت کے سوا کسی چیز کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ ناظرین کو تعجب ہوگا کہ یہ روایت مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، حالانکہ خواجہ عطار خوب جانتے تھے کہ حضرت رابعہ بصری 97 ہجری میں پیدا ہوئی تھی اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 110 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ امام کے وصال کے وقت حضرت رابعہ کی عمر مبارک صرف 13 سال تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب آپ تاجر عتیق کی کنیز کی حیثیت سے اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی تعلق میں زیادہ سے زیادہ اتنی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے کہ حضرت رابعہ ایک آدھ مرتبہ حضرت امام کی مجلس درس میں حاضر ہوئی ہوں اور عقیدت مندوں نے اتنی چھوٹی سی بات کو ایک مستقل افسانہ بنا دیا ہو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت رابعہ دور غلامی سے نجات پا کر تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئیں تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس عالم فانی سے بہت دور جا چکے تھے۔ اس کے علاوہ اکثر تذکرہ نگاروں نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس روحانی میں بصد شوق حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس روایت کو تسلیم کرنے میں بھی وہی سن و سال کا فرق مانے ہے۔ مختصر یہ کہ تاریخ کے تناظر میں حضرت امام حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری کے درمیان کسی ایک ملاقات کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے جوانی تک رنج و علم اور آفات و مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ 4-5 سال کی ہوں گی کہ نہایت پرہیزگار محبت کرنے والے ماں باپ سے بچھڑ گئیں۔ 8-9 سال کی عمر کو پہنچیں تو شفیق بہنوں کو اس طرح کھو دیا کہ زندگی بھر ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کم سن بچی کے دل و دماغ نے ان جان لیوا حادثات کا کیا تاثر قبول کیا ہوگا۔ پھر جب اپنے کاروان محبت سے بچھڑی ہوئی وہ بچی ہوش کی ابتدائی منزلوں سے گزر رہی تھی تو ایک بے رحم ہاتھ نے اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دیں۔ باپ سے ضدیں اور فرمائشیں کرنے کے دن، بہنوں کے ساتھ کھیلنے اور شرارتیں کرنے کے دن، اور ان سب سے بڑھ کر ماں کی آغوش محبت میں سونے کی راتیں۔ ایک بچے کا یہی تو سرمایہ ہوتا ہے، مگر وقت نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ہر خوشی، ہر خواب چھین لیا تھا۔ گرمی کے تپتے ہوئے دنوں میں حضرت رابعہ اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی بھر کر لاتی تھیں اور آپ کا جسم مبارک پانی سے شرابور ہوتا تھا۔ پھر جب سردیوں کی طویل راتیں آتیں تو حضرت رابعہ یخبستہ موسم میں اپنے آقا کے سامنے دست بستہ کھڑی رہتی۔ اولیاء کرام نے جو ریاضتیں جوانی کے عالم میں اپنی خوشی اور رغبت سے کی ہیں، وہی ریاضتیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عالم طفلی میں جبر و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود کی ہیں۔ فطری بات ہے کہ محنت و مشقت سے چور ہونے کے بعد ایک کمسن لڑکی آرام دہ بستر تلاش کرے گی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نصف شب کے سناٹے میں اپنے خالق کے آگے سجدہ ریز ہوتی تھی اور بارگاہ ذوالجلال میں عذر پیش کرتی تھی کہ دنیا والے میرے راستے کی رکاوٹ ہیں، اس لیے میں تیرے حضور میں بہت دیر سے پہنچتی ہوں۔ یہی وہ ریاضت ہے جو تصوف کی بنیاد ہوتی ہے، اور یہی محبت صوفیہ کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کثرت رنج و علم اور حزن و ملال نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ پھر اسی جذبہ بیگانگی نے بے نیازی کی شکل اختیار کر لی اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا اور اہل دنیا کی نفی کر دی۔
دنیا کی نفی کے بعد ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا بنانے والے کی یادوں میں گم کر دے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب سارے رشتے ناپائیدار ثابت ہوئے تو آپ نے خالق کائنات سے رشتہ جوڑ لیا۔ یہ رشتہ تو ازل سے ہوتا ہے اور ابد تک رہتا ہے۔ ایک منکر اپنے خالق کے وجود سے انکار کر سکتا ہے مگر اس کی بندگی کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے لاکھ کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، مگر حقیقتاً وہ رب کائنات ہی کا بندہ تھا۔ مسئلہ صرف اقرار کا تھا۔ اقرار کے بعد انسان کی بندگی مستند اور معتبر ہو جاتی ہے۔ انکار کی صورت میں بھی وہ اللہ ہی کا بندہ رہتا ہے، مگر اپنی سرکشی اور بے راہروی کے باعث راندہ درگاہ کہلاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی روز اول سے اپنے خالق کی وحدانیت اور کبریائی کا اقرار کر رہی تھیں۔ ہو سکتا تھا کہ وہ شدید اور طویل آزمائشوں کے وقت اپنا راستہ بھول جاتی، مگر حق تعالی نے ہر قدم پر ان کی رہنمائی کی۔ پھر جب وہ آفات و مصائب کے دریا کو پار کر کے ساحل مراد تک پہنچیں تو انہوں نے بے اختیار خاک پر سر رکھ کر کہا، بس تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ اس سلسلے میں ایک محقق عبد الرزاق پاشا کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حیات مبارکہ میں حزن و علم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ یہ تمام تر اسی محبت کا نتیجہ ہے جو حضرت رابعہ بصری کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے تھی۔ آگے چل کر عبد الرزاق پاشا تحریر کرتے ہیں کہ تصوف اسلامی کے ہیکل میں جس ہستی نے سب سے بڑھ کر حب الہی کو ایک مستقل اور تمام مسلکی صورت میں پیش کیا، وہ صرف حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے ایسے آثار و نقوش چھوڑے ہیں جو حزن و علم اور محبت الہی کی صحیح تعبیر اور تفسیر کا کام دیتے ہیں۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت مغموم اور ملول رہا کرتی تھیں۔ شاذ و نادر ہی ان کی آنکھوں کو کسی نے خشک دیکھا ہوگا، ورنہ کسی آبشار کی طرح بہتی ہی رہتی تھیں۔ جب مجلس میں کوئی دوزخ کا ذکر چھیڑ دیتا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی دہشت سے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد مسلسل توبہ کرتی رہتی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ آپ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ اگر کبھی کسی سے کوئی بات کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انسان جو کچھ بولتا رہتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط بات نکل جائے اور فرشتے اسے تحریر کر لیں۔ اللہ نے انسان کو ہنسنے کے لیے منع تو نہیں کیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی بھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضرین مجلس نے آپ کے اس قول مبارک کی وضاحت چاہی تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات پاک۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت اکارت نہ ہو جائے اور مرتے وقت مجھ سے کہا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف ایک روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمان درویشوں کے پاس تشریف لے آئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہوئیں۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئی اور عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے، کتنی روٹیاں ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ سے پوچھا۔ جب خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں ہیں تو آپ نے فرمایا، اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ 5 روٹیاں ہیں۔
حضرت رابعہ بصری نے جواباً فرمایا، اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا، پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مسرت کے لہجے میں فرمایا، ہاں یہ کھانا ہمارا ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو وہیں لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دی تھی اور رازق عالم سے سودا کیا تھا۔ پھر جب ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ عین حساب کے مطابق تھی اور دینے والے کی شان رزاقی کو ظاہر کر رہی تھی۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھیں اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ رہ گئے۔